اسٹیپ نمبر 1، سب سے پہلے وضو کریں. وضو طواف کے لیے شرط ہے جیسا کہ نماز کے لیے. صفا مروہ کی صحیح کے لیے وضو شرط نہیں ہے، لیکن طواف کے لیے شرط ہے. اس کا بھی پروٹوکول ہے، اگرچہ طواف کا پروٹوکول نماز والا نہیں، اس کے دوران طواف کے دوران آپ آپس میں گفتگو بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوئی فضول گفتگو نہیں، ضروری گفتگو. نماز میں تو نہیں کر سکتے. پہلے اجازت تھی، بعد میں منسوخ ہو گئی تھی نماز کے سلسلے میں. تو جو پہلا طواف خانہ کعبہ شریف میں جا کے کیا جاتا ہے حج یا عمرے کے لیے جاتے ہوئے، اسے کہتے ہیں طواف قدوم، یعنی قدم رکھتے ہی وہاں پر طواف کرنا، طواف قدوم. تو یہ پہلا سٹیپ ہے کہ وضو کیا اور آپ حرم شریف کے اندر آئے اور تلبیہ آپ کی زبان پر جاری ہو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ حجر اسود والے کارنر کی سیدھ میں پہنچ جائیں، اور جیسے ہی حجر اسود کی سیدھ میں پہنچیں تو تلبیہ پڑھنا بند کر دیں. حجر اسود کہ بالکل اپوزٹ سامنے بلڈنگ کے اوپر سبز رنگ کی ٹیوب لائٹ لگی ہوگی، اور زمین کے اوپر بھی پہلے کالے کلر کی انہوں نے وہ ٹیپ لگائی ہوئی تھی، پتہ چل جاتا تھا یہ حجر اسود کی سیدھ میں لائن ہے، یہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے. وہاں پر پہنچتے ہی تلبیہ بند کر دینا سنت ہے. سٹیپ نمبر 3، طواف کرنے سے پہلے مرد اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیں گے، یعنی اوپر والی جو چادر ہے اس کو دائیں کندھے کے نیچے سے گزار کر یوں کر لیں گے، تو یہ کندھا ہو جائے گا ننگا. اس کو عربی میں کہتے ہیں اطباء، الف ضاد تا با الف عین، اتباع کرنا، یا اردو میں اجتباع کرنا. یہ مردوں نے کرنا ہے، اور یہ صرف عمرے کے طواف کے لیے، اور کسی طواف کے لیے نہیں، صرف عمرے کے طواف کے لیے. نماز بھی جب پڑھیں گے بعد میں تو یہ کندھا ڈھانپنا ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کوئی شخص اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کپڑا نہ ہو. نماز نہیں ہوگی اور لوگ وہاں پر اسی طریقے سے اتباع کی حالت میں ہی نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور صحیح بھی اسی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کرنا ہے اتباع. سٹیپ نمبر 4، حجر اسود کو بوسہ دیں، جو تقریباً امپاسبل ہے. تو اس کا ایکسیپشن بھی موجود ہے کہ حجر اسود کو ہاتھ لگا کر پریکٹیکلی ہاتھ کو چوم لینا. بخاری اور مسلم میں موجود ہے آپ نے چھڑی لگا کر بھی چھڑی کو چوما، لیکن وہ ٹچ کرنے کی صورت میں ہے. اور تیسرا طریقہ جو آسان ہے کہ صرف دائیں ہاتھ سے یوں اس کو اشارہ کرنا ہے دور سے حجر اسود کو، ایسے پھر نہیں کرنا. یہ ایسے اشارہ کر کے چومنا تو تب ہے جب آپ ہاتھ لگا لیں، جب آپ نے صرف اشارہ کرنا ہے تو پھر ایسے اشارہ کرنا ہے حجر اسود کو. یہ اس کا ایکویلنٹ ہو جائے گا، اور اس عمل کو کہتے ہیں استلام کرنا. حجر اسود کو چومنا، یا ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چومنا، یا دور سے اشارہ کرنا، یہ تینوں صورتیں استلام کہلاتی ہیں. سٹیپ نمبر 5، ہر استلام کے ساتھ حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ اکبر ایسے. سٹیپ نمبر 6، کعبہ کو اپنی بائیں جانب کر لیں اور اینٹی کلاک وائز چکر لگانا شروع کر دیں. اور یہ طواف کے چکر جو 7 ہیں، 7 کے 7 چکر حتیم کے باہر باہر لگانے، کیونکہ حتیم بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اور ظاہر ہے کہ وہاں پر وہ ویسے بھی انہوں نے شرطیں کھڑے کیے ہوتے ہیں، حتیم میں کوئی گھس نہیں سکتا اس طریقے سے، تھوڑا سا ہی راستہ ہوتا ہے، باہر سے ہی طواف ہو رہا ہوتا ہے. اینٹی کلاک وائز چکر لگانا شروع کر دیں. سٹیپ نمبر 7، پہلے 3 چکروں میں مرد حضرات جو ہیں وہ اکڑ کر چلیں گے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے تھوڑا تیز. اس عمل کو کہتے ہیں رمل کرنا، اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے سیدنا عمر کہتے ہیں کہ یہ رمل مشرکین عرب پر روب ڈالنے کے لیے کیا گیا تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان مدینے سے آئے ہیں اور مدینہ بیماریوں کی جگہ ہے، لہٰذا کمزور ہوئے ہوں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ تم نے اس طریقے سے یہ رمل کرنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان طاقتور ہے. تو سیدنا عمر نے کہا اس کی اب ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دے دیا ہے. لیکن ساتھ ہی کہا کہ میں اس سنت کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ میرے محبوب نے کی تھی تو میں وہ کام کروں گا. الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلے 3 چکر 7 چکروں میں سے رمل کرنا ہے. سٹیپ نمبر 8، جیسے ہی رکن یمانی پر پہنچے تو ہاتھ سے اسے چھوئیں، جو حجر اسود کے ساتھ ایڈجسنٹ تھا، رکن عراقی کے ڈائگنل سامنے.
اس کو آپ نے ہاتھ لگانا سنت ہے، اس کا استلام نہیں کرنا، نہ بوسہ دینا ہے. اور اگر وہاں پہ آسانی سے ہاتھ لگ جاتا ہے وہاں مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن بعض لوگ وہاں بھی دور سے گزرتے ہوئے اس کو بھی یوں اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایسی چیز ہے جو کہ ثابت نہیں ہے. اشارہ صرف حجر اسود کو کرنا ہے، ہاتھ لگ جائے تو ٹھیک ورنہ نہیں. اسٹیپ نمبر 9، رکن یمانی سے حجر اسود کے دوران وہ جو ٹریک آپ کا آئے گا چھوٹا سا مستجاب دیوار کے سامنے سے جو 70 انبیاء علیہ السلام کا مصلی رہا ہے، وہاں پر آپ نے دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور حج کے کانٹیکسٹ میں سورۃ البقرہ میں یہ دعا قرآن میں بھی آئی ہے حج کے کانٹیکسٹ میں، اور سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1892 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے. بعض لوگوں نے اس کے آگے بھی ایڈ کر لیا ہے وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار، یہ کہیں موجود نہیں ہے، یہ اسی طریقے سے ہے واقعنا عذاب القبری واقعنا عذاب الحشری، اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں. تو یہ بس اتنی دعا ہے جو قرآن میں آئی. کسی چکر کی بھائیوں کوئی دعا الگ سے ثابت نہیں ہے، بغیر پروٹوکول کے آپ کا جو دل چاہے ذکر کریں. یہ جو چکروں کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں یہ علماء نے اپنی طرف سے بنا کے لکھی ہیں، وہ مانتے ہیں کہ سنت نہیں ہے تو ہم اس کے پابند تو نہیں. اور اگر چکر کے دوران شک پڑ جائے کہ 3 کیے یا 4 تو کم کی طرف رجحان کریں کہ یار 3 کیے، زیادہ ہو جائیں گے تو مسئلہ نہیں ہوگا، کم ہو گئے تو طواف مکمل نہیں ہوگا، 7 چکر مکمل نہیں ہوئے تو. اور اگر اس دوران وضو ٹوٹ جائے تو جس چکر میں وضو ٹوٹا ہے وضو کر کے آگے اس چکر کو چھوڑ دیں، باقی اس سے پہلے جتنے ہوئے تھے ان کو شمار کر لیں، اور اس چکر کو دوبارہ سے حجر اسود پہ آ کر استلام کر کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے وہاں سے شروع کریں. پرانے 2 یا 3 ہو چکے ان کو شمار کر لیا جائے گا، اور جو باقی رہ گئے ان کو پھر پورا کریں گے. سنت اذکار کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر کیا ہوتا ہے لوگ موبائل فون سن رہے ہوتے ہیں، اتنے موبائل بجتے ہیں طواف کرتے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ لوگ اتنی دور سے یہ کام کرنے کے لیے آئے، کون سی اتنی ضروری بات ہے جو کرنی ہے بھی ضروری ہے. موبائل اس دوران بھی بند نہیں کرتے. اب چکروں کی تعداد کو آسانی سے یاد رکھنے کے لیے سنت اذکار اپنے اوپر خود کوئی آپ کر لیں جو سنت سے ثابت ہے. جیسے میں کیا کرتا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کوئی تسبیح کاؤنٹر رکھنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ بھول ہی نہیں سکتے. سنت اذکار اگر ایک ترتیب سے یاد رکھیں تو وہ 7 کے 7 سنت اذکار آئیں گے تو ہر چکر میں ایک ذکر کرتے جائیں، آپ کو خود بخود یاد رہے گا کہ یہ پہلا چکر ہے یہ دوسرا ہے. اور وہ کون سا جو بخاری اور مسلم میں اذکار موجود ہے. تسبیح فاطمہ پہلے چکر میں آپ صرف پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بڑی نیکی ہے. جب وہ چکر حجر اسود پہ پورا ہو پھر آپ شروع کر دیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، 2 ہو گئے، تیسرے میں اللہ اکبر، چوتھے میں لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس میں لا الہ الا اللہ، اس میں پھر لا حول ولا قوت الا باللہ بھی آتا ہے. یہ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کے وقت یہ ذکر ہوتا تھا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. صحیح مسلم میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 4 کلمات بہت پسند ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. چوتھے میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے 5ویں چکر میں لا حول ولا قوت الا باللہ، 6ٹھے میں استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. 7ویں چکر میں درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا درود ابراہیمی پڑھ لیں. تو اس طرح آپ کو یاد رہے گا کہ چکر کون سا چل رہا ہے، کبھی بھی نہیں بھولیں گے. الحمدللہ درجنوں طواف کیے ہیں، یہ تو کبھی ایشو ہی نہیں آیا کہ جی چکر کون سا ہے. اور لوگوں نے وہاں شمارے رکھے ہوتے ہیں، بار بار پھینک رہے ہوتے ہیں آپس میں کتنے ہوئے 3 ہوئے کہ 4، وہ ادھر جی چکڑتے رہتے. حالانکہ اپنے اوپر اگر لازم کریں تو توجہ کے ساتھ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ سجیشن ہے. سٹیپ نمبر 10، ہر چکر کے اینڈ پہ حجر اسود کا استلام کرنا ہے. طواف کا سٹارٹ بھی حجر اسود کے استلام سے ہوا اور ہر چکر کے اینڈ پہ بھی استلام کرنا ہے. سٹیپ نمبر 11، کل 7 چکر لگانے ہیں، 3 میں مردوں نے رمل کرنا ہے اور باقی 4 نارمل کرنے ہیں، لیکن عورتوں نے رمل نہیں کرنا. وہ مسند امام شافعی میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 573 نمبر اثر ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ فرماتے ہیں کہ عورتوں نے نہ تو رمل کرنا ہے، طواف کے دوران دوڑنا ہے، اور نہ ہی صحیح کرتے ہوئے دوڑنا ہے، جہاں پر وہ ایک تھوڑا سا پورشن آتا ہے جہاں مردوں نے دوڑنا ہوتا ہے. لہٰذا یہ حدیث سے ثابت ہے یہ بات، تو دوڑنا نہیں ہے، صرف مردوں نے دوڑنا ہے. اچھا، اس کے بعد سٹیپ نمبر
12. تو 7 چکر ہوں گے اور 8 استلام بنیں گے، کیونکہ پہلے چکر کے شروع میں بھی آپ نے استلام کیا تھا، ہر چکر کے بعد بھی کیا. 7 چکروں کے بعد کیے تو 7 ہو گئے، اور پہلے چکر کے شروع میں بھی کیا تھا 8 استلام ہو گئے. سٹیپ نمبر 12 ہے کہ آپ پھر مقام ابراہیم کے پاس آئیں، حجر اسود کے ساتھ ہی تھوڑا سا اس طرف اسی دیوار کے آگے مقام ابراہیم، اس کی سیدھ میں آگے کھڑے ہو جائیں اور وہاں پر آیت پڑھیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنی نماز کا مقام بنا لو. یہ سنت ہے پڑھنا. وہاں پر آپ نے اس کی سیدھ میں 2 نفل پڑھنا ہے، یعنی ایگزیکٹ اس کو سترا بنا کر پیچھے تک کہیں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور اس میں صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد، یہ 2 صورتیں پڑھی تھی. یہ مکروہ وقت کے علاوہ کسی بھی وقت 2 نفل پڑھے جا سکتے ہیں، اور وہ مینلی 3 مکروہ وقت ہیں جو مسئلہ نمبر 30 کے اندر میں نے ڈیٹیل سے بتائے ہیں. ایک تو سورج نکلتے وقت تقریباً 10 منٹ کا وقت، اور سورج جب درمیان میں پہنچ جائے اس وقت 10 سے 20 منٹ کا وقت، اور غروب سے 10-20 منٹ پہلے. یہ 3 اوقات ہیں. ان کے علاوہ جتنے بھی اوقات ہیں ان میں طواف کے نفل پڑھے جا سکتے ہیں. یہ طواف کے آپ نے نفل پڑھے تو اب آپ کا طواف مکمل ہو گیا. اس کے بعد جتنے طواف آپ نے عام کپڑوں میں بھی کرنے ہیں ان کا طریقہ یہی ہوگا، لیکن اس میں تو احرام والا ہے، ابھی اس کا باقی حصہ وہ آگے باقی ہے. تو سادہ کپڑوں میں جو طواف کریں گے اس میں مرد رمل نہیں کریں گے، وہ عام حالت میں ہی طواف ہوگا. رمل صرف احرام کی حالت میں ہے. ایک بات مجھ سے سکپ ہو گئی، میں یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج اور عمرے کے دوران مسجد حرام کے اندر جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں، اور خصوصاً یہ تماشا لگتا ہے مقام ابراہیم پہ جہاں پہ اتنے لوگ نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو لوگ ان کے آگے سے بے دھڑک گزر جاتے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں ہے. بھائیو، وہاں بھی اسی طریقے سے بلکہ اس سے بڑا گناہ ہے نمازی کے آگے سے گزرنا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، اگر لوگ اس گناہ کو جان لیتے تو 40 تک انتظار کرتے. راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن فرمایا یا 40 سال فرمایا یا 40 مہینے. 40 دن بھی ہو تو بہت زیادہ ہے. اگر گناہ جان لیتے تو 40 دن بھی انتظار کرتے ہیں لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرتے. تو اس کا بڑا آسان حل جو میں آپ کو تجویز کرتا ہوں، زبانی تو سارے باتیں کرتے ہیں، اس کا سمپل سلوشن یہ ہے کہ ظاہر ہے اکیلا تو کوئی حج عمرے کے لیے نہیں جاتا، یا بیوی ساتھ ہوتی ہے یا دوست وغیرہ ساتھ ہوتے ہیں. تو ہم تو اس طرح بھائی کرتے تھے کہ پہلے جو ہے وہ میں خود سترا بند کے سامنے بیٹھ جاتا تھا اور بیوی کو کہتا تھا میرے پیچھے کھڑے ہو کر نفل پڑھ لو. اب سترا ہے، کوئی آگے سے گزرتا بھی رہے تو خیر ہے، سترا ہوگا تو سترا کم از کم جو ہے وہ 1.5 فٹ ہونا چاہیے، 1 ہاتھ کے برابر. اس کے بعد جب وہ نفل پڑھ لیتی تھی، وہ میرے سامنے آ کے بیٹھ جاتی تھی تو میں اس کے پیچھے 2 نفل پڑھ لیتا تھا. اس طریقے سے ہم خود اپنا سترا بنا لیتے تھے. اگر اس طریقے سے اہتمام کیا جائے، اور یہ میرا مشورہ سعودی حکومت تک بھی پہنچے، وہاں پر لکھ کے لگا دیں، کیونکہ جتنی وہاں یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں. ایک تو میں نے یہ بتایا نا کہ بے حیائی کے معاملے میں اور موبائل فون کے اعتبار سے، اور یہ اتنا بڑا گناہ سب لوگ کرتے ہیں، کوئی کسی کو نہیں سمجھاتا. لوگ فخریہ نمازیوں کے آگے سے گزرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہاں تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو مجبوری ہے. ایسا نہیں. ایک صورت میں نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں، جب جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہو، اس میں صرف امام کے آگے سترا ہو تو وہ کافی ہے. عام نمازی کے آگے سے گزر جائے گناہ گار نہیں ہوتا. لیکن جب کوئی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا تو اب ہر بندے کے آگے اپنا سترا الگ سے ہونا ضروری ہے. تو یہ میں نے سترے والا مسئلہ بھی اس حوالے سے کلیئر کر دیا. سٹیپ نمبر 13، 2 نوافل کے بعد مقام ابراہیم کی سیدھ میں بالکل پیچھے چلے جائیں، وہاں پر زمزم کے کولر لگے ہیں، ان سے آپ نے زمزم قبلہ رخ کھڑے ہو کر پینا ہے. یہ سنت ہے. سٹیپ نمبر 14، پھر دوبارہ آپ حجر اسود پہ آئیں گے اور پھر استلام کریں گے. یہ 9واں استلام ہوگا. اس کے بعد آپ نے صفا کی طرف جانا ہے. لیکن اس میں ایک سٹیپ بعض لوگ کرتے ہیں، وہ ہے ملتزم پر چمٹ کر دعا کرنا. ملتزم کہتے ہیں حجر اسود اور دروازے کے درمیان جو تھوڑا سا ٹکڑا ہے اس پہ چمٹ کے دعا کی جاتی ہے. ضعیف روایتیں اس میں ملتی ہیں. ایک ہی مین اس کی سب سے مضبوط روایت جس کو بنیاد بنایا جاتا ہے لیکن وہ بھی پکی ضعیف ہے، سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1899 اور سنن ابن ماجہ میں 2962 ہے. لیکن اس میں ایک تبع تابعی ہے راوی مثنى ابن الصباح المتوفى 149 ہجری.
یہ ضعیف بلکہ متروک راوی تھے، ایسے راوی کے جن سے حدیث لینا محدثین نے چھوڑ دی تھی، اور یہ آخری وقت میں اختلاط کا شکار بھی ہو گئے تھے، ان کا حافظہ بھی بگڑ گیا تھا. لہذا شیخ البانی نے اس حدیث کو جو حسن کہا وہ انہوں نے فارمولہ لگایا ضعیف جمع ضعیف برابر ہے حسن. اسی لیے شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اسے ضعیف لکھا ہے اور انوار الصحیفہ میں ڈالا ہے کہ یہ ضعیف روایت ہے. اور ویسے بھی بھائیوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا اسلوب ہی بتاتا ہے کہ ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروٹوکول کے ساتھ ایسا کام کیا ہے، اور وہ ہے حجر اسود، کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1597 اور صحیح مسلم میں 3070 کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے، اس کو بوسہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہی تو ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. اگر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا کہ وہ تجھے چوم رہے تھے تو میں تجھے چومتا بھی نہ. تو حجر اسود کا اگر یہ سٹیٹس ہے تو ملتزم اور رکن یمانی وہ کہاں پر کس لیول پہ آئیں گے؟ تو حجر اسود جو ہے اس کے ساتھ بعض لوگوں نے جوڑ دیا کہ سیدنا علی نے سیدنا عمر سے کہا کہ نہیں یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے. یہ روایت کہیں پر نہیں لکھی ہوئی، بخاری اور مسلم کا میں نے نمبر بتا دیا، خود کھول کے دیکھ لیں روایت کتنی ہے. لیکن یہ بات درست ہے جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، ترمذی میں 961 نمبر، ابن ماجہ میں 2944 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حجر اسود کو 2 آنکھیں اور ایک زبان دے گا جس سے وہ بولے گا، اور ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جس نے اس کو چوما ہوگا. وہ تو ہر نماز پڑھنے والی جگہ بھی گواہی دے گی، ہم یہاں پر درس قرآن سن رہے ہیں یہ جگہ بھی گواہی دے گی. بوسہ ضرور دیں حجر اسود کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت اہم ترین پتھر ہے. لیکن 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 اب یہ کڑوی بات ہے، بہت کڑوی بات، کہ جو بے حیائی کا طوفان بدتمیزی حجر اسود کے پاس ہوتا ہے، یقین کریں ولیعوذ باللہ تعالی مردوں اور عورتوں کا اختلاط وہاں دیکھنے میں ملتا ہے. عورتوں پہ مرد چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، مردوں پہ عورتیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں. اتنا رش، ہزاروں لوگ جب ایک پتھر کو چومنے کے لیے آئیں گے تو کیا حالت ہوگی. میرا تو جا کے سارے کا ساری وہاں پہ روحانیت جو ہے نا، میں نے کہا یار خانہ کعبہ کے اندر اتنی بے حیائی مچائی ہوئی ہے ایک مستحب کام کو پورا کرنے کے لیے، جبکہ وہ استلام دور سے بھی ہو سکتا ہے. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بڑی عجیب لگی، ایک تو جن سے میرا دل کھٹا ہوا، ایک تو یہ والی چیز. دوسرا، طواف کے دوران لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ طواف کر رہے ہیں نیچے لوگوں نے ہاتھ، اور اکثر پاکستانی ہوتے ہیں، یہ سندھ کے رہنے والے لوگ. تیسرا، موبائل بچتے ہیں. چوتھا، نظروں کی حفاظت وہاں پر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ عورتوں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ میں نے بتا دیا، وہ تو حکم ہے، یہی آزمائش تھی. تو جس کو یہاں پر بد نظری کی عادت ہے وہ وہاں جا کر بھی کوئی اس کا کوئی سوئچ آن نہیں ہو جائے گا کہ وہ بڑا نیک و پرہیزگار ہو جائے گا. جڑے اتنے پیڑے وہ لاہور بھی پیڑے، جو ادھر برے ہیں وہ لاہور جا کے بھی برے ہوں گے، خانہ کعبے میں بھی برے ہوں گے. اور 5ویں چیز، ہر موقع پر صبر کا دامن تھامنا، یہ بڑا مشکل کام ہے. بھائیو، جامعہ ترمذی میں 877 نمبر حدیث ہے، اور مسند امام احمد میں بھی صحیح سند کے ساتھ 2796 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا یاقوت، یہ کالا پتھر حجر اسود اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا. یہ دودھ کی طرح سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اس کا رنگ کالا پڑ گیا، اس لیے اب اسے حجر اسود کہتے ہیں. اسود عربی میں کہتے ہیں کالے رنگ. اب یب کہتے ہیں سفید کلر. تو یہ سیاہ ہوا لوگوں کے گناہوں کے اثرات کی وجہ سے پتھر سیاہ ہو گیا. پتھر کا اثر لوگوں پہ نہیں پڑا، یہ پوائنٹ ذرا نوٹ کرنا ہے. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر جنت کا وہ یاقوت، اس کا اثر لوگوں پہ نہیں پڑ رہا، الٹا لوگوں سے وہ اثر لے رہا ہے، تو یہ جو یاقوت، مرجان اور زمرد لوگ یہ انگوٹھیاں پہنتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی ہمیں نفع پہنچ جائے گا، تو وہ آپ خود سوچ لیں جنت کا پتھر کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا. اور سیدنا عمر نے کیسا عقیدہ امت کو دیا کہ تو پتھر ہی ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. اب سیدنا عمر کے سامنے اگر کوئی یہ انگوٹھیاں پہن کے آ جائے اور کہ جی میں نے اس لیے پہنی ہوئی ہے، تو پھر حضرت عمر کے جلال کا سامنا پھر اس کو کرنا پڑے گا کہ وہ تو حجر اسود کے اوپر اتنا بڑا فتویٰ لگا رہے ہیں، تو یہ پتھر کس، وہ جنت کا یاقوت اور یہ تو دنیا کا یاقوت. سٹیپ نمبر 15، اور وہ ہے صحیح کا آغاز، یعنی 9واں استلام کر کے آپ صفا کی طرف آئے، یعنی حجر اسود والے کونے میں پیچھے چلے جائیں، وہاں پر پہاڑی صفا کی اور اس سے 0.5 کلومیٹر دور
بالکل سوسی سیدھ میں ٹرپل سٹوری بلڈنگ, ایئر کنڈیشن بہترین, کوئی پرابلم ہی نہیں جناب صحیح کرنے میں. پہلے کرنی تو بڑی مصیبت ہوتی تھی. تو صفا سے مروہ تک آپ نے صحیح کرنی ہے. صفا پر پہنچے اور وہاں پر جا کے یہ آیت پڑھنا سنت ہے, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, مشرکین عرب صفا مروہ کی صحیح کرتے تھے. جب مسلمان ہو گئے تو وہ اس کو مشرکین کی رسم سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی کہ مشرکین کی ساری باتیں غلط نہیں ہیں. یہی میں کہتا ہوں بھائیو, بریلویوں کی, دیوبندیوں کی, اہل حدیثوں کی, شیعوں کی, سب کی ساری باتیں غلط نہیں ہیں, کچھ ٹھیک بھی ہیں. تو مشرکین کی بھی ساری باتیں غلط نہیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یہ نہیں کہ وہ کر رہے ہیں تو تم نے نہیں کرنا, یا سکھ داڑھی رکھتے ہیں تو مسلمان کی ہم نے داڑھی نہیں رکھنی, اس طرح کی ضد نہیں. تو یہ پھر آیات نازل ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر کہا ابدأ بما بدأ اللہ بہ, میں بھی وہیں سے ابتدا کرتا ہوں اپنی صحیح کی جہاں سے اللہ نے شروع کی. یعنی ان الصفا, پہلے صفا, والمروہ, اور مروہ. تو میں صفا سے صحیح کا آغاز کرتا ہوں. سٹیپ نمبر 16, صفا پہاڑی پر ابھی تک وہ پہاڑی چٹیل پہاڑ کی چھوٹی سی انہوں نے حصہ رکھا ہوا ہے, اس پہ انہوں نے اپاکسی وغیرہ لگا کے اس کو ایسا کر دیا کہ اس کے اوپر سے کوئی پتھر وغیرہ نہ توڑے, کیونکہ یہاں سے لوگ جو جاتے ہیں وہ تو چھوٹی چھوٹی کینچیاں بھی جیب میں رکھی ہوتی ہیں, غلاف کعبہ کاٹ رہے ہوتے ہیں جیب میں ڈالنے کے لیے, اس کے عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں. تو انہوں نے پتھروں کے اوپر موٹی کلر کی اپاکسی ٹرانسپیرنٹ چڑھا دی ہے, سمجھ لیں آپ ایلفی کی کوئی فارم ہے کہ اس کے اوپر سے کوئی پتھر اکھاڑ نہیں سکتا. تو وہ ابھی اس کے نشانات باقی ہیں. وہاں پر کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو جائیں, وہاں سے قبلہ رخ آپ کو خود بخود پتہ چلے گا, کیونکہ صفا مروہ میں بھی قبلے کے اعتبار سے لائنیں ماربل کے اندر ڈلی ہوئی ہیں. آپ کہیں بھی کھڑے ہوں حرم شریف کی پوری مسجد میں, آپ کو قبلہ نظر نہ بھی آئے تب بھی اس کی ڈائریکشن پتہ چل جائے گی. تو ہاتھ اٹھا کر دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر قبلہ رخ, کلمات پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ 3 دفعہ. پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, مشہور ہے. اس کے علاوہ بھی ہیں چیزیں, ضروری نہیں, لیکن یہ ذکر ضرور کریں. اس کے علاوہ ملتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ, یعنی وہ اللہ جس نے اپنا وعدہ پورا کیا, ونصر عبدہ, اور اس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی, وہزم الاحزاب وحدہ, اور اکیلا سب کے سب کافروں کے گروہ کو شکست دے دی, اللہ اکیلے. اللہ. پھر دعائیں مانگیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لمبی دعائیں مانگی, اور پھر یہ 3 دفعہ یہ کام کرنا ہے. پھر وہ اللہ اکبر 3 دفعہ یہ صفا پہ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے مروہ کی طرف چلنا شروع کر دینا ہے. سٹیپ نمبر 17, صفا سے چلتے ہوئے مروہ تک آئیں. 0.75 کلومیٹر 0.5 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے, آدھا کلومیٹر. تو مروہ کی پہاڑی پر بھی جا کے یہی کام آپ نے کرنے ہیں جو صفا پہ کیے تھے. البتہ اس دوران ایک دعا آتی ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں سیدنا ابن عمر اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے, کہ وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے صفا مروہ کی صحیح کے دوران, رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم, اے اللہ مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما, بے شک تو عزت والا اور کرم والا ہے. سٹیپ نمبر 18, صفا کے قریب جب مروہ کی طرف جائیں گے تو صفا مروہ کا اگر سینٹر کر لیں, اس کا بھی آگے سینٹر کریں, تو صفا کے جو قریب والا حصہ بنتا ہے وہاں پر 2 سبز ستون اور لائنیں بنی ہوئی ہوں گی. وہاں پر پہلے ڈھلوان ہوتی تھی, وہاں سے اما ہاجر رضی اللہ تعالی عنہا, میں نے بتایا ہاجرہ لفظ نہیں ہاجر لفظ ہے, وہاں سے دوڑ کر گزری تھی. تو وہاں سے دوڑ کر گزرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے, لیکن صرف مردوں نے گزرنا ہے. وہ مسند امام شافعی میں صحیح سند کے ساتھ 573 نمبر اثر ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ چاہے رمل کرنا ہو, طواف کے دوران دوڑنا ہو یا صحیح کے دوران دوڑنا ہو, یہ صرف مردوں کے لیے خاص ہے, عورتیں ایسا کام نہیں کریں گی. تو وہاں سے دوڑ کر گزرنا ہے, عورتیں نارمل چلیں گی. سٹیپ نمبر 19, سیکنڈ لاسٹ سٹیپ, مروہ پہنچ کر وہی دعائیں کریں جو کہ آپ نے صفا پر کی تھی. تو یہاں بھی 7 چکر کاٹنے ہیں, لیکن یہ 7 چکر آدھے ہیں, 3.5 بنے گا. یعنی صفا سے مروہ گئے تو 1 چکر, مروہ سے واپس صفا آئے تو 2 ہو گئے. پھر اسی طریقے سے صفا سے مروہ 3, پھر مروہ سے صفا 4, اور اسی طریقے سے یعنی ون سائڈ کو ایک پورا چکر شمار کیا جائے گا. تو وہ اگر آپ دائرے میں دیکھیں تو 3.5 یعنی اس سے آدھے بنتے ہیں, تو 7 ٹریک بنے گے. تو آخری 20 نمبر سٹیپ یہ ہے کہ مروہ پر پہنچ کر
7वें ट्रैक के एंड में मर्द हजरात जो हैं वो या हलक करवाएं। बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा दुआ की उन लोगों के लिए जो कि हज और उम्रे में हलक करवाते हैं, यानी टेंड करवाना जिसे हम कहते हैं, सर से मुकम्मल बाल उस तरह से रिमूव कर देना। और एक दफ़ा दुआ फरमाई है बाल छोटे करने वालों के लिए, उसको हम कहते हैं कसर, उसको कहते हैं हलक, इसे कसर। तो कसर भी करवा सकते हैं, मोटी मशीन भी फरवा सकते हैं, अफजल यही है कि हलक करवाएं। बाद वहाँ पे मर्द अपने टशन के चक्कर में जो है वो थोड़े से बाल साइड से काटते हैं, तो वो एहराम की पाबंदियों से आज़ाद नहीं होंगे और उन पर दम वाजिब हो जाएगा। तो वो बाल रिमूव करने हैं, चाहे छोटे करवाएं, पूरे सर के बाल छोटे करवाने, ये नहीं कि थोड़े हिस्से के करवा दिए जिसे कज़ा करना कहते हैं, वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे ही मना फरमाए। पूरे के पूरे सर के बाल रिमूव करवाने हैं, चाहे छोटे करवाएं चाहे उस तरह करवाएं। औरतों के लिए इसमें हुक्म है कि 1 पौर के बराबर या 2 पौर के बराबर चुटिया अपनी उसके गिर्द लपेट के उसके वो कैंची से बाल काट दिए जाए, बाकी काटने की जरूरत नहीं, इतने ही काफ़ी हैं। तो आप जैसे ही मरवा पर पहुंचेंगे, बाहर जाम खड़े हुए होंगे, बाहर बहुत सारी दुकानें हैं, 5 रियाल वो रहते हैं, अरसा दराज से एक ही रेट है वो उसको हलक करवाने के। अल्हम्दुलिल्लाह अब आप एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो जाएंगे जैसे ही बाल कटवाएंगे या उस तरह भरवा देंगे। अच्छा, बाल कटवाएंगे तो 10 रियाल लेते हैं, और अगर उस तरह फरमाएं तो 5 रियाल लेते हैं, क्योंकि वो आसान काम है। तो और अफजल भी वही है। अब ये आपका मुकम्मल हो गया उम्रा। अब सुकून से कमरे में जाकर चादरें खोलें, गुस्ल करें और नॉर्मल कपड़े पहन लें, तो आपका ये मुकम्मल उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह अदा हो गया।